ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں جناب اسرار مدنی صاحب کا اور ان کی تنظیم IRCRA بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ آج کی یہ تقریب برپا کی اور اس میں بہت ہی سنجیدہ اور فہمیدہ مندوبین کو دعوت دی. 3 دن کا انشاءاللہ یہ مختلف سیشنز جاری رہیں گے اور اس موضوع پہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ابہامات ہیں یا اس کے بارے میں جو تحفظات ہیں، خدشات ہیں، سوالات ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جواب مل جائے. اس وقت ہمارے پاس پشاور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشنز کا ایک گروپ بھی آیا صبح میرے ساتھ ملنے کے لیے. ہمارے بہت ہی عزیز طالب علم جناب شفیق گیگیانی صاحب کی قیادت میں. شفیق گیگیانی صاحب آپ اٹھ جائیں ذرا دیکھ لیں. اور ان کے ساتھ پروفیسر صاحب بھی ہیں. ان کی قیادت میں یہ تشریف لے آئے تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی بیٹھ جائیں. اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے تو ایک انریچنگ ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ آپ کا موضوع ہے. تو انہوں نے بھی میری اس بات کو پذیرائی بخشی. اس وقت وہ بھی تشریف فرما ہے. ذاتی طور پہ جمہوریت اور پھر اسلامی دنیا میں جمہوریت اور مختلف ملکوں کے حالات، یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا موضوع ہے اور اس موضوع کے بارے میں اب تک ہم بالکل واضح نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہم اس کا الزام پھر جمہوری نظام کو دیتے ہیں. مثلاً پاکستان میں مسئلے ہیں. پاکستان میں مثلاً ادارے روبہ زوال ہیں، روبہ انحطاط ہیں. پاکستان میں مثلاً مالی حوالے سے غیر محتاط رویے ہیں. تو ہم ان تمام منفی پہلوؤں کی ذمہ داری جمہوریت کے کاندھوں پر ڈالتے ہیں. حالانکہ جو نتیجہ ذاتی طور پہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہیں کہ ہم جمہوریت کے جو اصولی تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ ایک جمہوری ملک ہیں اس وجہ سے یہ جمہوریت کا لازمی تقاضا ہے کہ اس میں کرپشن بھی ہو، اس میں ادارے بھی روبہ انحطاط ہوں. کیونکہ یہ ہم قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اور آج تک یہی دیکھ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے جی، یہ جمہوریت. پھر علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس حوالے سے کہا ہے، تو چونکہ علامہ اقبال کی تو ہمارے ہاں پوزیشن جو ہے وہ شاید بعض کے ہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی پوزیشن ہے، بعض پھر صحابہ کرام کے بعد اس کو پوزیشن دیتے ہیں. تو اس نے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کو تولا کرتے ہیں، لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے.
لیکن آپ جمہوریت کی پورے عمل میں جائیں تو اس میں بے شک 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ تو ہم گنا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جمہوری عمل جو ہے وہ پاکستان جیسے کمزور ملک میں بھی، اور پاکستان جیسے ایسے ملک میں کہ جو جمہوریت پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتا، اس کے اندر بھی الا ماشاء اللہ کہ کچھ ہماری ذاتی اغراض ہمارے ہوتے ہیں تو بل فوراً قانون بن جاتا ہے، لیکن بالعموم بل جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جاتا ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بہت ہی قابل لوگ ہوتے ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں پھر وہاں کی بیوروکریسی، اس موضوع کے ماہرین، جہاں پہ اسلامی حوالہ ہو تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے میں اور ہمارا ریسرچ ونگ جو کہ بہت مضبوط ریسرچ ونگ ہے، اب تک جو ہمارا ریسرچ ونگ ہے وہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے احساس شکر کے اس احساس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بے انتہا جامع اور بے انتہا وقی ایک ریسرچ ونگ ہے، اس کی بھی وہاں پہ باقاعدہ حاضری ہوتی ہے، ہم ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی رپورٹ دیتے ہیں، اور 98 کیسز میں الحمدللہ 98% کیسز میں الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو وقت دی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کچھ بل یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو فوری طور پہ ایکٹ بن جاتے ہیں، اور بعض مقامات پہ جب حکومتوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ پھر حکومتوں کو بے انتہا مشکل کا اور بے انتہا بڑی امبیرسمنٹس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاید حقان عباسی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بل میں ایسی کوئی بات آ گئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ شک ہوا کہ شاید قادیانیوں کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک کی صورت میں پوری ایک جماعت جو ہے وہ بن گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر قانون بے گناہ تھے وہ، لیکن زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو یہ ساری باتیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جمہوریت کی وجہ سے ہیں۔ اگر جمہوریت نہ ہوتی تو پھر شاید یہ امکانات جو ہے یہ نہ ہوتے۔ اور جمہوریت سے پہلے کے ادوار کا آپ جائزہ لیں تو جس طریقے سے، کیونکہ جمہوریت میں بنیادی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اور ہم سب اپنے لیے لوگوں کو کس طرح منتخب کریں، پھر وہ نظام کیسے چلائیں، اور پھر انتقال اقتدار کیسا ہو۔ یہ تقریباً 3 بنیادی اصول ہیں کہ جمہوریت کے اصول جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اب یہ ہماری ناکامی ہے کہ یا ہم صحیح انتخاب نہیں کرتے، یا پھر دوسرا مرحلہ صحیح پارلیمنٹ نہیں چلاتے، یا پھر تیسرا مرحلہ کہ صحیح انتقال اقتدار نہیں کرتے۔ تو جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جمہوریت کے ان اصولوں کے ساتھ ہم اپنے انسلاک میں کہیں نہ کہیں 2 نمبری کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کریں تو سوسائٹی جو ہے وہ یقیناً آگے بڑھتی۔ اب سابق کا نظام آپ دیکھیں، جن نظاموں کو ہم بہت ہی تقدس کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ نظام مثلاً ہم غزنوی کا دور دیکھتے ہیں، غوریوں کا دور دیکھتے ہیں، ہم تغلقوں کا دور دیکھتے ہیں، سادات کا دور دیکھتے ہیں، مغلوں کا دور دیکھتے ہیں، تو وہ دور اگر آپ دیکھیں وہ اپنے حالات کے مطابق ٹھیک ہے، ایک نظام تھا، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ سزائیں ہم تصور نہیں کر سکتے ان سزاؤں کا کہ جو سزائیں اس وقت تھیں۔ مثلاً گرم لوہے کا ٹکڑا، سیخ، یہ آنکھوں کے اندر پھیرنا، ایسی بھی سزائیں تاریخ میں ہیں۔ اگر ہم سزاؤں کی تاریخ پڑھیں کہ اپنے مخالف کو، خواہ وہ بائی ہی کیوں نہ ہو، ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے اور گھوڑوں کو مخالف سمت میں پکائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اپنے باپ کو جیل میں قید کرنا، اور اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ قرآن پاک کی تدریس کے لیے کچھ بچے میرے پاس بھیجا کریں، اور بیٹا جواب دے
کیونکہ اس وقت تعلیم جو ہے پڑھانا، اس کو ایک بادشاہی فن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ اتالیق ہوا کرتا تھا، تو بادشاہوں کی اولاد ان کے گھر جایا کرتی تھی، وہ دربار میں نہیں آیا کرتے تھے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ بوڑھے کے ذہن سے اب تک بادشاہی کا خواب نکلا نہیں، کہ وہ اب بھی بچوں کو پڑھانے کا سوچ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ جمہوری عمل نے ان چیزوں پہ احتساب کے ذریعے، مدنی معاشرے کو بیدار کرنے کے ذریعے ان چیزوں پہ اب تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بہت ہی غیر مہذب سوسائٹیوں میں اگر اس قسم کا کوئی عمل ہو، لیکن جو مہذب سوسائٹیاں ہیں اس میں اس قسم کی سزاؤں کے بارے میں یقیناً بہت ہی ایک یعنی اباہ نفس جو ہے، ذہن جو ہے، انسان کا مزاج جو ہے، معاشرتی مزاج، وہ اس قسم کی صورتحال تسلیم نہیں کرتا۔ اب جمہوریت میں اگر ہم جمہوریت کے اصولوں کے مطابق جائیں، تو جب آپ جمہوری آزادیاں ہوں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں علمی، معاشرے میں سوچ، معاشرے میں ابداع، کریٹیوٹی، یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ جو جمہوری معاشرے دیکھیں تو ان میں آپ کو بے انتہا لوگ، اچھے لکھاری، اچھے کرٹیکل تھنکنگ کے لوگ، اچھے ٹیچرز ملیں گے کہ جو آپ کو پڑھائیں گے تو وہ اختراعی سوچ کے ساتھ پڑھائیں گے، تخلیقی سوچ کے ساتھ پڑھائیں گے، نئے نئے طریقے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، لکیر کے فقیر نہیں ہوں گے، پرانے مخطوطے لے کر اور اس کا درس سال ہا سال تک نہیں دیتے ہوں گے، بلکہ لیٹسٹ لٹریچر کا مطالعہ کر کے اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، اور وہ پھر اشتراکی یعنی ایک پارٹیسپیٹیو مطالعہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ہاں مونولاگ نہیں ہوگا کہ ٹیچر بولے اسٹوڈنٹ سنے، بلکہ ان کے اندر ڈائلاگ ہوگا کہ ٹیچرز بھی بولیں، اسٹوڈنٹ بھی بولیں، اور اس طریقے سے ان کے مذاکرے کے نتیجے میں جو زیادہ بہتر کلاس ہوگی وہی حقیقی معنوں میں جمہوری مزاج اور جمہوری معاشرے کے رویوں کے مطابق کلاس ہوگی۔ اب ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں مفقود اس لیے ہیں کہ ہم جمہوریت کے جو مظاہر ہیں ان پہ تو ہم عمل کرتے ہیں، مثلا ووٹ، الیکشن، پارلیمنٹ، لیکن جو جمہوریت کی روح ہے، جو رویے ہیں جمہوری رویے، ان پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اور چنانچہ آج بھی ہمارے اوپر ایک قسم کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری سوچ ہے، جو کہ مثلا کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی پابندیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم ان کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی لیبل آسانی کے ساتھ آپ کے اوپر لگایا جا سکتا ہے۔ تو جو جمہوری رویہ ڈیولپ کرنا ہے، وہ جمہوری رویہ پاکستان کے اندر ہم نے ابھی تک ڈیولپ نہیں کی، چونکہ ہم صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ مسلم دنیا میں جمہوری تبدیلیاں تو آس پاس کے جو ممالک ہیں ہم نے ان کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو الا ماشاء اللہ، لیکن یہ جو پاکستان ہے یا مثلا بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے، اگرچہ وہ اس کو ہم مسلمانوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال وہ ایک غیر مسلم ملک ہے۔ اس کی وجہ جو جمہوری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا استعمار جو تھا وہ برطانیہ تھا۔ تو برطانوی استعمار کا جب آپ مطالعہ کریں اور ہم اس کا مقابلہ کریں مثلا پرتگالی استعمار کے ساتھ یا فرینچ استعمار کے ساتھ، استعمار کوئی اچھی چیز نہیں ہے، امپیریلزم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر امپیریلزم کا بھی ہم تقابلی مطالعہ کریں تو برٹش امپیریلزم جو ہے یہ ان تمام اور امپیریلزم سے زیادہ بہتر امپیریلزم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برٹش امپیریلزم کا طریقہ یہ تھا کہ بے شک استحصال تو تمام استعمار کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ مثلا روڈز بنا کے دو،
ٹرین بنا کے دو، ان کی قومی زبان کو فروغ دو، ان کی قومی زبانوں کا رسم الخط بناؤ، ان کو انکریج کرو، ان کو تعلیم دو، اپنے مقاصد کے لیے، لیکن یہ ان کے بہت اچھے مراحل تھے۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی برٹش امپیریلزم ہے وہاں پہ ٹرین ہے، وہاں پہ اس قسم کے ادارے ہیں، مثلا اسلامیہ کالج 1913 میں برطانیہ نے، اور پھر پورے خیبر پختونخوا میں اسلامیہ کالج کی وجہ سے جو ترقی ہوئی، ایڈورڈز کالج 1911 میں، اسی طریقے سے پرانے جو جان گل کرائسٹ کالج یہ برٹن نے ہمیں دیا، پھر اسی طریقے سے پشتو کا گرامر جو ہے پرابیبلی ریورٹی نے اس کو تشکیل دیا، ہم نہ بنا سکے۔ اردو کو فروغ دینے کے لیے پرانا جو اردو کا لٹریچر تھا اس کی ایڈیٹنگ، عربی لٹریچر تھا، فارسی لٹریچر تھا، اس کی ایڈیٹنگ اگر کسی نے کی ہے وہ برٹش تھے۔ فرینچ استعمار ذرا مختلف تھا، پرتگالی استعمار جو تھا وہ زیادہ مذہبی تھا، وہ عیسائیت کے فروغ کے لیے، مثلا جہاں بھی پرتگالی گئے تو وہاں مسیحیت بھی لے گئے، خواہ وہ برازیل ہے، خواہ وہ افریقن ممالک ہے، خواہ وہ ارجنٹینا ہے، اسپینش بھی گئے لیکن پرتگالی پہلے، اس وجہ سے برازیل میں پرتگالی لینگویج جو ہے اس کو ایک لحاظ سے پہلی فرسٹ لینگویج کی حیثیت حاصل، یہاں بھی پہلے پرتگالی آئے تھے، تو گوا یہ بالکل ایک مسیحی علاقہ جو تھا بن گیا۔ فرینچ استعمار جو تھا اس میں یہ تھا کہ پابندیاں، یعنی مقامی زبان پر پابندی، مقامی لٹریچر پر پابندی، سڑکوں پر پابندی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو برٹش استعمار ہے، مثلا دو ہمسایہ ممالک ہیں، نائجیریا اور نائجر، نائجر کو فرینچ میں نیجر کہتے ہیں، نیامی جس کا کیپٹل ہے، تو وہ نیجر کو آپ دیکھیں، نائجر کو، تو بے انتہا پسماندہ، بے انتہا غریب، بے انتہا، ابھی سڑکیں بن رہی ہیں، ابھی علاقوں میں بجلیاں جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو برٹش استعمار کا بالکل ہمسایہ ملک نائجیریا تھا، تو وہ آپ دیکھیں گے وہ کتنا نائجر کے مقابلے میں بہت ہی ترقی یافتہ۔ چنانچہ ہمارے مسلمان ممالک جو فرینچ کالونی تھے ان میں جمہوری ممالک رویے، جمہوری نظام بہت کمزور ہے، لیکن جو برٹش ہیں ان کے ہاں اپنے مسائل بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہیں، لیکن کم از کم مظاہر جمہوری ہیں، مثلا نائجیریا ہے، مثلا گھانا ہے، یا اس قسم کے ممالک، گھانا اگرچہ مسلمان ہیں وہاں بہت بڑی تعداد میں، لیکن بنیادی طور پہ وہ مسیحی ملک ہیں۔ وہ ملک جو کہ استعمار کے اندر نہیں رہے، وہاں میں بادشاہتیں رہیں، تو ان میں یقیناً بادشاہتیں ہیں، لیکن اب جب عرب بہار کی تحریک چلی تو عرب بہار نے ان کو ہلایا۔ عرب بہار کے اپنے نقصانات اپنی جگہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن عرب بہار کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی بہت ان کے اوپر پریشر آیا، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے جمہوری نظام کی طرف تو وہ نہیں گئے، لیکن کچھ نہ کچھ آزادیاں، کچھ نہ کچھ پابندیوں کو کم کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ آئیں، مثلا خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا۔ اب یہ اس طریقے سے اوپننیس ہے، کیونکہ اسلام میں ہرگز اس پر پابندی نہیں کہ خاتون اگر باوقار لباس کے ساتھ ڈرائیونگ کرے تو کوئی پابندی نہیں، لیکن اس وقت کی معاشرت نے اس پر پابندی لگائی۔ چنانچہ عرب بہار کے دباؤ کے نتیجے میں رفتہ رفتہ کویت، رفتہ رفتہ دیگر ممالک، مراکش، یہ اوپننیس کی طرف آنے لگے۔ مالی افریقہ میں ایک بہت اچھا مسلمان ملک، فرینچ امپیریلزم کے ماتحت جمہوری نظام گزارے کا ہے، ایک بہت بڑے بحران سے گزرا، اور وہ یہ تھا کہ 2/3 حصے پہ القاعدہ نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں فرینچ فوج کی مدد سے القاعدہ کا قبضہ تو ختم کرایا گیا، لیکن بہرحال وہاں بھی جمہوریت ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ گنی ایک اچھا مسلمان ملک، کسی زمانے میں OIC کے سیکرٹری جنرل بھی گنی کے سابق صدر تھے، تو وہ بھی ابھی بحران میں ہے، ابھی ان کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن پروبیبلی وہ بھی فرینچ امپیریلزم کے تحت تھا۔ تو یہ مسائل ہمارے پاس ہیں۔ ملیشیا، انڈونیشیا میں اپنے مسائل ہیں، ملیشیا نسبتاً بہتر ہے، لیکن وہاں
جمہوری عمل کی شروعات ہیں، پابندیاں بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ترقی دی ہے، جو ہمارے سابقہ ان کے وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد کا ایک نقطۂ نظر تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ترقی اگر آپ چاہتے ہیں تو ترقی کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو حکومت کے لیے ایک لمبا عرصہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس بہانے اس نے اپنے آپ کو ایک لمبی مدت تک اپنے آپ کو برسر اقتدار رکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی ہے اس ملک کے نظام کے مطابق اس کو پولیٹیکل استحکام ملا اور اس ملک نے ترقی کی، یعنی ظاہری حوالے سے یقیناً ہوا بہت ہی ترقیات ہوئی۔ ایک اور ملک کے ساتھ ہمارا تجربہ ہو رہا ہے تیونس کے ساتھ، کہ وہاں پہ جو جمہوری عمل کے نتیجے میں راشد الغنوشی کی جماعت جو تھی وہ ایک لحاظ سے برسر اقتدار تھی، اور راشد الغنوشی ایک ٹرانسفارمڈ ڈیموکریٹ کے طور پہ ابھر آیا۔ پہلے وہ اخوان المسلمون سے متاثر تھا، القاعدہ سے بھی متاثر تھا، لیکن وقت نے اس کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ یہ شاید اخوان اور القاعدہ یہ منہج جو ہے یہ شاید قابل عمل نہ ہو۔ مصر میں اس تجربے کی کچھ وجوہات کی وجہ سے ناکامی، القاعدہ کو جس طریقے سے پتہ چلا کہ ایک مسلح تحریک کے ذریعے آپ کوئی ایک باقاعدہ نظم قائم نہیں کر سکتے، تو وہ پھر مسلم ڈیموکریٹ بن گیا، اور مسلم ڈیموکریٹ میں اس نے مذہب کو ریاست سے تقریباً نکال لیا۔ تو آپ یوں کہیں کہ ایک سیکولرزم کے قریب ایک قائد بن گئے، اور تیونس میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ تجربے کی ناکامی کی وجہ شاید یہی ہے کہ اس کا نظام جو تھا وہ ڈیلیور نہ کر سکا، اور شاید کچھ کرپشن بھی ہو، ڈیلیور نہ کر سکا۔ چنانچہ جب یہ صدر آیا اور اس نے پارلیمنٹ کو توڑا، تو بالعموم الا وہ کہ جو سول لبرٹیز اور سول رائٹس کی حقوق سے واقف تھے، محدود طبقہ، انہوں نے مذمت کی، باقی سب نے اس کا خیر مقدم کیا، اور سیاستدانوں پر لعن طعن اور سیاستدانوں کے خلاف، سیاست کے خلاف باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آئیں۔ تو یہ وہ بحران ہیں جن بحرانوں سے پوری مسلم دنیا گزر رہی ہے۔ ابھی جو ہمارے پڑوس میں تبدیلی آئی ہے، تو یہ ابھی ہم نے یقیناً کسی نتیجے پہ ہم نے نہیں پہنچنا، ہم نے انتظار کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس تجربے نے سمپلسٹک طریقے سے جو لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی نظام یہ بزور بازو آ سکتا ہے، یہ بطریقہ جمہوریت نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ الگ سوال پیدا ہوتا ہے جس کے لیے یہ الگ سیشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمیں بتائے گا وقت کہ آیا جو بطریقہ جمہوریت پاکستان میں ہے لنگڑی لولی جمہوریت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان بہرحال ایک پرامن ملک ہے، پاکستان بہرحال ادارتی لحاظ سے برے ادارے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک ورکنگ ماحول ہے۔ پاکستان کا نظام جو ہے وہ آئینی عمل کے ذریعے، لیکن لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن بہتر طریقے سے جا رہا ہے۔ مثلاً ابھی 2 بل ہمارے پاس، جبری تبدیلی مذہب اور یہ ڈومیسٹک وائلنس، تو جمہوری طریقے سے اس چھوٹی سی آرگنائزیشن اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جمہوری طریقے سے اس کو اب تک روکے رکھا ہے، اور اس کو منسٹری کو مجبور کیا ہے اس بات پہ کہ یہ جو ہے اس میں آپ کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہو،
اور ہم اس کے مثبت پہلوؤں اور منفی پہلوؤں کو دیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ جو ہدف ہے آپ کا، جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ان بلوں سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک جمہوری عمل ہے، لیکن اس جمہوری عمل کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ ہم ایک بہتر نتیجے پہ پہنچیں۔ اس طرح سینکڑوں اور مسائل ہیں کہ ہم نے ایک جمہوری عمل کے ذریعے اس کو بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ اب جو بذریعہ مسلح تحریک، تو اس میں ہم نے کوشچن مارک کرنا ہے کہ آیا واقعی یہ مسلح تحریک کے ذریعے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ 2011 سے مذاکرات شروع ہوئے، پھر باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملا برادر کو رہا کیا گیا، تو ظاہر ہے اچانک کسی نے رہا نہیں کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قطر میں دوحے مذاکرات اور دوحہ آفس، قطر آفس، تو قطر کے اندر اتنی سخت تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا عمل جو ہے یہ ایک مصالحتی عمل تھا، ایک مذاکراتی عمل تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کابل کے دروازے تک پہنچیں گے تو اندر نہیں جائیں گے۔ اشرف غنی کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوگا۔ اس وقت پتہ نہیں کہ کیا ہوا، لیکن اس پورے عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 10 سالہ عمل ہے کہ جو چلتا رہا، جو جاتا رہا۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سوال یقینی بنانا ہے کہ آیا یہ بزور بازو ہے یا یہ ایک مصالحتی عمل کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مان بھی لیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کس حد تک کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت کہ دنیا اس صورتحال کو ابھی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ اب ہم آئرن کرٹن کے دور سے نکل گئے ہیں۔ اب قومی ریاستوں کا تو دور تھا، اب بعد از قومی ریاستوں کا دور ہے، پوسٹ نیشن اسٹیٹس۔ اب واحداتی نظام جو ہے اس کی حکومت ہے۔ اب اگر یہاں کوئی بات آپ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ملک میں اس کی مذمت کیوں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پوسٹ گلوبلائز ورلڈ سے گزر رہے ہیں، اور ہم ایک گلوبل شہری ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے معاملات پہ یقیناً، روس میں کچھ ہو جائے تو یقیناً امریکہ میں مذمت ہوتی ہے، امریکہ میں کچھ ہو جائے تو چین میں مذمت ہوتی ہے، پاکستان میں کچھ ہو جائے تو مدنی معاشرہ جو پوری دنیا کا ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ اس عمل سے ہم نکل گئے ہیں کہ کوئی مذمت نہ کرے۔ وہ پرانا دور تھا کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں جی یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہمارے اندرونی باتیں ہیں۔ اب دنیا پوسٹ گلوبلائز ورلڈ سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں پسند ہو یا پسند نہ ہو، لیکن یہ صورتحال ہے۔ چنانچہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ تو آج کا یہ سیمینار، آج کا یہ 3 روزہ جو آپ کی مشق ہے، یقیناً یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں، لیکن یقیناً اس سے کچھ سوالات سامنے آئیں گے، اور پھر ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم ان سوالات کی مزید تشریح کی کوشش کریں اور اس طرح ایک بہتر نتیجے پہ پہنچیں۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ وقت زیادہ لیا، لیکن چونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ استقبالیہ کلمات کے ساتھ موضوع کا تعارف بھی